بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ وقت بہت تیزی سے بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہوئی، اور ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور غلط راستے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کے مطابق 4 ایسے انبیاء اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن شریف میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور مجھے دعوت حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ قوم یہودی تھی۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یقیناً اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ کو نظر انداز کرتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح سے اپنی جہالت پر رہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ ان سبھی لوگوں میں سے صرف 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان چند لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے بد نصیب تھے جو اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی جھٹلاتے رہے اور اپنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ایک دن ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ یہودی سوچنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے کیسے روکا جائے۔ اس طرح سبھی یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس کام کے لیے توتیانوس نام کے ایک شخص کو مقرر کیا۔ لہٰذا جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنے ساتھ آسمان کی جانب لے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی جانب پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سلامت اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے امی جان، اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ شخص واپس نہیں آیا تو لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے کہ دیکھیں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ وہاں انہوں نے اس شخص کو پایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی طرح دکھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توتیانوس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد انہوں نے پایا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہی ہے، لیکن یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر سارے یہودی پریشان ہو گئے اور دو حصوں میں بٹ گئے۔ چنانچہ وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے اور تمام خون ریزی ہوئی، اور اس لڑائی میں بے شمار یہودی مارے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں وہ شک میں ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر چڑھا دیے گئے، تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی۔ ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔